اگر آمنہ کا دلارا نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ادبی سرزمین امروہہ سے تعلق رکھنے والے نامور استاد شاعر جناب امین عالم رابن صاحب بھی اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے کر رحمت الہیہ کے جوار میں پہنچ چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت موعود پر جانا تو سبھی کو ہے، لیکن ماہ مبارک کے اس عشرہ اخیرہ میں افطار کے وقت بحالت ایمان دنیا کو الوداع کہہ کر جانے والے یقیناً سعید اور نیک بخت ہیں، اور ہم سب کے لیے ایسے مبارک وقت میں ان کی رحلت قابل رشک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ باری تعالی مرحوم امین عالم صاحب کی مغفرت فرمائیں، اپنے دامن عفو میں انہیں جگہ عنایت فرمائیں، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیں، اور ان کے جملہ صاحبزادگان، صاحبزادیاں، پسماندگان و متعلقین اور اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ اس عاجز کے ساتھ مرحوم امین عالم صاحب انتہائی شفقت و محبت اور اکرام کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ جہاں بھی ملاقات ہوتی یا ٹیلی فون پر بات ہوتی تو دیر تک وہ اپنا درد دل سناتے رہتے، مختلف مواقع پر بہت سے مفید مشورے دیتے، اور دعائیں تو اتنی دیا کرتے تھے کہ ہمیں دیر تک آمین آمین ہی کہنا پڑتا تھا۔ ان کی دعائیں ہوتی رہتی تھیں اور ہم آمین کہتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ کوئی نیا نعتیہ کلام مرتب فرماتے یا حالات حاضرہ سے ہم آہنگ کچھ اشعار کہتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ عاجز سے ملاقات ہو اور وہ کلام سنایا جائے۔ چنانچہ کبھی گھر پر اور کبھی جامع مسجد میں تشریف لاتے اور دیر تک اپنا کلام سناتے رہتے۔ ملاقات کا موقع نہ ہوتا تو فون ہی پر اہم اشعار سنا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خرد نوازی اور غایت درجہ تعلق کی دلیل تھی۔ باری تعالی ان کو اس کا بہترین بدلہ اور جزا مرحمت فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اشعار میں فنی خوبیوں کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی اصلاحی پیغام کے حامل ہیں۔ حمد و نعت ہو یا غزل و منقبت یا حالات حاضرہ کی ترجمانی اور عکاسی، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کلام سننے والوں کو کوئی ایسا جوہر اور سبق ضرور ملے جسے وہ اپنی زندگی میں اتار کر عزت و عافیت کی راہیں اپنے لیے ہموار کر سکیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے مرحوم کہتے ہیں، میں یہ بات باچشم نم کہہ رہا ہوں، میں یہ بات باچشم نم کہہ رہا ہوں، نہ کہتا جو دل پارا پارا نہ ہوتا، نہ کہتا جو دل پارا پارا نہ ہوتا۔ محمد سے ہوتا اگر عشق ہم کو، صحابہ کا دشمن گوارا نہ ہوتا۔ محمد سے ہوتا اگر عشق ہم کو، صحابہ کا دشمن گوارا نہ ہوتا۔ خود ہی زندہ ہوتی اگر اہل حرم کی، مسلمان یوں بے سہارا نہ ہوتا۔ نہ جانے کہاں سے کہاں ہم پہنچتے اگر یہ ہمارا تمہارا نہ ہوتا۔ نہ جانے کہاں سے کہاں ہم پہنچتے اگر یہ ہمارا تمہارا نہ ہوتا۔ ہندوستانی سماج میں آپسی اتحاد اور انسانیت کی بنیاد پر پریم و محبت کی فضا قائم کرنا ان کا دیرینہ خواب تھا، جسے شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے
وہ ہر دم مصروف عمل اور متحرک اور سرگرم رہا کرتے تھے۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعے فرقہ واریت کی جڑوں کو کاٹ کر باہمی اخوت کا پیغام عام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مرحوم کا ایک مشہور شعر ہے، مسجد بھی ہماری ہے مندر بھی ہمارا ہے، مسجد بھی ہماری ہے مندر بھی ہمارا ہے، ہم شمع محبت کی دونوں میں جلا دیں گے۔ اپنے وطن کے تئیں محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے خاک وطن تیرے احسان ہیں بہت ہم پر، اے خاک وطن تیرے احسان ہیں بہت ہم پر، آنچ آئی اگر تجھ پر ہم سر بھی کٹا دیں گے، آنچ آئی اگر تجھ پر ہم سر بھی کٹا دیں گے۔ ان اشعار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا معنی خیز کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آج امین عالم صاحب علیہ الرحمہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے اشعار اور ان کا کلام رہنمائی کے لیے آج بھی موجود ہے اور کل بھی موجود رہے گا۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت تامہ فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، اس موذی مرض سے بہت سے لوگ ادبی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس میں ایک نام ہمارے سرپرست بزرگ میرے والد مرحوم کے ساتھیوں میں امین عالم رابن صاحب کا بھی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت عطا فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ امین عالم رابن صاحب کی شخصیت عجیب شخصیت تھی، ادب کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے، جہاں بھی ملتے تھے، جس ملاقات میں بھی ان سے گفتگو ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہاشمی ایجوکیشنل گروپ کے جو ادارے ہیں اس کا جو ترانہ ہے اس کے بانی مبانی تھے، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے۔ ہم آج ان کے لیے ہاشمی ایجوکیشنل گروپ کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے، تمام بچوں کی طرف سے سچی اور اچھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جو ان کے چھوٹے ہوئے کام ہیں ادب کے تعلق سے، انشاءاللہ اسے اسی طریقے سے لے کر چلیں گے۔ اس میں ایک انس مرزا کا نام بھی جو ہے، جو لائق مند شاگرد ہے ان کا، اور باقی شیبان قادری ہیں، ناصر امروی ہیں، مصباح صاحب ہیں، جنید صاحب ہیں، جتنے بھی نئی نسل کے شعراء حضرات ہیں، سب نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سچی اور اچھی خراج عقیدت انہیں یہی ہوگی کہ ان کے ادبی تعلق کو آگے بڑھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں سے دعا کا درخواست گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ شہر امروہہ کے بہت معروف اور سینئر استاد شاعر، جنہیں ہم شاعر اسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جو علامہ اقبال کی فکر کے حقیقی امین تھے، میرے استاد محترم جناب امین عالم رابن صاحب کا انتقال یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہم تمام اردو والوں کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو رابن صاحب کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان کے سینے میں وہ شمع ذوفشاں تھی جو علامہ اقبال کے سینے میں تھی۔ آپ فکر اقبال کے حقیقی امین تھے۔ آپ نے تمام عمر اصلاحی شاعری کی اور ہمیشہ قوم کے نوجوانوں کو، شعر کہنے والوں کو علامہ اقبال کی فکر کی جانب ہی متوجہ کراتے تھے۔ انتہائی محبت کرنے والے اور مشفق شخص تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے دل میں قوم کا درد تھا۔ سڑک پر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اکثر فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو کھیلنا نہیں بلکہ پڑھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور آخر تک آپ کی یہ فکر قائم رہی۔ امروہہ میں بہت سے لوگوں کا سلسلہ آپ سے رہا، ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا، آپ کے پاس بیٹھے، آپ سے سیکھا، آپ سے سنا۔ خاکسار کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے
جو آپ کے شاگرد ہیں، ہمارے بھائی مرزا انس بہترین نعت خواں، آپ کا شمار بھی امین عالم رابن صاحب کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اور رابن صاحب اپنی بیٹی راحت باجی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کل جب ہم وہاں موجود تھے تو یہ ذکر ہو رہا تھا کہ آخر وقت میں آپ نے اپنی بیٹی سے نعتیں سنی، اپنی سورہ رحمان کی تلاوت سنی، درود پاک سنا، اور اس طرح درود پاک پڑھ کر اور کلمہ طیبہ پڑھ کر عین مغرب کے وقت جب اذانیں ہو رہی تھیں اور لوگ افطار کر رہے تھے، آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کا شاگرد ہونے کے ناطے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آپ کی لغزشوں کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ بھی اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کا جو بھی کلام ہے انشاءاللہ اس سب کو یکجا کر کے شائع کرانے کا ذمہ میں رضاکارانہ طور پر اپنے اوپر لیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا کلام بہت جلد آپ سب کے سامنے ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ امین عالم رابن صاحب کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو اور ان کے تمام چاہنے والوں کو صبر عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ہی دور پیدا۔ اس شعر کی مکمل عکاسی ہم اس عظیم شخصیت کے لیے کیسے کر سکتے ہیں جس کی موت کا غم امروہہ کی عوام کے دلوں میں بے بس ہے۔ جناب امین عالم رابن صاحب رابن امروہوی جو آج ہمارے بیچ نہیں ہے، ان کی شخصیت، ان کی قابلیت کا اعتراف بارہا امروہہ کی عوام کرتی رہی ہے، اور بہت ایسے پلیٹ فارم سجے ان کے لیے جس میں ان کی اس قابلیت کی اور اردو ادب شناسی کی، ادب نوازی کی، اور اردو شاعری میں جس طرح سے انہوں نے علامہ اقبال کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی شاعری کو خوبصورت بنانے کا کام کیا تھا، علامہ اقبال کی فکر کو اپنی فکر بنا کر اس طرح سے انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، چاہے وہ ملت کے درد کو لے کر ہوں، چاہے وہ حب الوطنی کے سلسلے میں ہوں، یا وطن کی موجودہ حالات اور ملت کی ہوتی ہوئی پستی کو لے کر ہوں۔ وہ جس طرح سے فکر مند رہتے تھے، اپنے اشعار کے ذریعے سے وہ عوام تک اپنے درد کو پہنچاتے تھے۔ ہمدرد دواخانے میں آپ کی سروس رہی، اور اس کے بعد وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد امروہہ تشریف لائے اور یہاں پر اردو ادب کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ایک لمبے عرصے تک آپ نے بہترین شاعری کے ذریعے سے اپنی الگ پہچان بنائی، اس کے باوجود کہ وہ خود مائک پر آ کر اپنے اشعار نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نیابت کے طور پر ان کے کچھ شاگرد مخصوص تھے جو ان کی غزلوں کو، ان کی نظموں کو، ان کی نعتوں کو، ان کی منقبت کو سامعین کے سامنے پیش کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشاعروں میں ان کی غزلیں یا نظموں کے ذریعے سے لوگ مستفیض ہوئے۔ میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ انجمن سیرت النبی جو ایک پوری طرح سے دینی ہماری انجمن ہے، جو تقریباً 50 سالوں سے طلباء کے دینی، علمی، تحریری، تقریری، تجویدی مقابلے منعقد کرتی رہی ہے، اس میں بھی جو عنوانات طے کیے جاتے تھے، امین عالم رابن صاحب اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوا کرتے تھے، اور اس تحریر کی اصلاح کے لیے ان کے اچھے اردو شناس ہونے کی وجہ سے ان کو اکثر یہ تمام کام کرنے پڑتے تھے۔ امروہہ ان کی خدمات کو کبھی نہیں بھولے گا، اور خاص طور پہ جو ان کے دل میں ایک کڑن تھی، ایک جذبہ جو ملت کے لیے تھا، جو ملک کی موجودہ حالات پر جو ان کو تکلیف اندر سے محسوس کرتے تھے، جو ان کی نظموں میں محسوس ہوتی تھی، ان کے حب الوطنی کے بہت سے نغمے ان کے شاگردوں نے پڑھے ہیں، جنہوں نے بڑی مقبولیت حاصل کی،
اور کئی ایسے شعراء امروہہ میں جو ان کی شاگردی کے ذریعے سے امروہہ کے بڑے شعراء میں شامل ہوئے، اور میں لگاتار دیکھتا تھا جب بھی میں ان کے پاس گیا تبھی ان کو طرح طرح کی فکروں سے وہ اپنے دل کو ایک طریقے سے کچوچتے تھے کہ کاش ہماری ملت کے نوجوان اس پرآشوب دور میں اپنا آپ کو بچا کر ایک اچھے مستقبل کو بنا سکیں۔ یہ فکر ان کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ میں ایک بار پھر اس عظیم شخصیت کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اچانک ایک خبر موصول ہوئی کہ ہمارے معزز و مکرم ہر دل عزیز شاعر جناب امین عالم رابن صاحب دار فنا سے دار بقا کو کوچ فرما گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دل کو ایک دھچکا سا لگا کہ ہمارے درمیان سے ایک ناصح اور ہمدرد ہم سے دور ہو گیا۔ آپ مجھ سے بڑی محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، جب بھی ملتے تھے مسکراتے ہوئے خوش طبعی کے ساتھ ملتے اور بیش بہا دعاؤں سے نوازتے تھے۔ والد صاحب سے بڑی محبت فرماتے اور ہر ملاقات میں ان کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے اور قیمتی نصیحتوں سے نوازتے تھے۔ آپ استاد الشعراء تھے۔ آپ کے اشعار شہر کے مختلف مشہور و معروف نعت خوانوں کی زبانی سننے کو ملا کرتے تھے اور ملا کرتے ہیں۔ کلام میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے کہ سن کر دل عش عش کرنے لگتا ہے۔ فکر اقبال کے آپ حقیقی امین تھے، جس کی جھلک آپ کے کلام میں بارہا نظر آتی ہے۔ آپ کی رحلت اردو ادب کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ اس خسارے کو اور اس خلا کو پر کرنا فی الحال ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمیں آپ کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے ان تمام بڑی شخصیات کو سنا جنہوں نے امین عالم رابن امروہوی صاحب استاد محترم کا تعارف کرایا اور آپ کی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ کیا کیا فکریں لاحق تھیں آپ کو، کن کن سوچوں میں آپ اپنی زندگی کو صرف کیے ہوئے تھے، اور یہ وہ حضرات تھے جن سے آپ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور یہ حضرات بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ان سے الگ بھی ایسے بہت سے حضرات ہیں جن کے بارے میں وہ حقیر کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب استاد عزیز مدرسہ جامع مسجد امروہہ، حضرت بتاتے ہیں کہ پورے شہر میں اگر مجھے کوئی بیٹا کہا کرتا تھا تو وہ امین عالم رابن امروہوی صاحب تھے۔ حضرت بتاتے ہیں کہ ہر جمعے کو وہ حضرت کے کتب خانے میں جاتے، حضرت ان کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرتے اور بڑی خوشنودی اور خوش دلی کے ساتھ آپ اس کو تناول فرماتے اور بہت دعائیں دیتے، جس کا تذکرہ شروع ہی میں ہم سب کے مختوم و مربی جناب حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے جس کا ایک خاکہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ آپ بڑی عظیم شخصیت کے مالک اور حامی تھے۔ آپ نے اپنی تمام عمر قوم کی خدمت اور اردو ادب کو لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے لگا دی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنی جوار رحمت میں آپ کو جگہ نصیب فرمائے اور ہر مومن کو
آپ کی سوچ کا حامی بنائے۔ ابھی چند دن پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، تو میں نماز پڑھا کر فارغ ہوا تھا تو حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم مل گئے۔ حضرت کو بھی میں نے ساتھ لیا اور آپ کے دولت خانے پر پہنچے تو آپ مفتی صاحب کو اور مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت نے کہا کہ ہمت رکھیے۔ آپ نے کہا کہ میں گھبرا نہیں رہا ہوں، اور خاکسار سے چند نعت کے اشعار سنے اور ہدیہ بھی پیش کیا، اور بہت خوش ہوئے اور بہت خوشی کا اظہار کرا اور دعائیں دی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی راحت فاطمہ صاحبہ، جن کا ذکر آپ اکثر کیا کرتے تھے، اور خاکسار کو شاید ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، اور اس بات کا اپنی زبان سے بھی اظہار کیا کرتے تھے۔ ہر خوشی، سکھ دکھ، درد غم میں آپ شریک رہا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ یہی تعلیم دی کہ بیٹے عقل حلال کی کھانا، اور کبھی کسی کا دل مت دکھانا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ ایسی بے نیازی کے مالک تھے آپ۔ اگر ہم کہیں پر کچھ پڑھنے جاتے اور وہاں سے کچھ ہدیہ ملتا تو وہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس ہدیے کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہم کو وہ نوازتے تھے، اور شاید آج انہی کی دعا کا یہ وسیلہ ہے اور ثمرہ ہے جو حقیر کچھ نہ ہو کے بہت کچھ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی اور آپ کی شاگردی کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا، بڑا معروف مقبول کیا۔ اللہ تعالیٰ امین عالم رابن امروہوی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، اور آپ کے متعلقین و اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔